بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہدیہ اشر سبق نمبر 73، فصل ششم، امامت کے حوالے سے آج آٹھویں گفتگو ہے۔ تو فرماتے واما الامامیۃ فرجوعهم الیہ ظاہر ولو لم يكن الا كلامه في نهج البلاغه الذي قرر فيه المباحث الالهيه في التوحيد والعدل والقضاء والقدر وكيفيه السلوك ومراتب المعارف الحقیہ الى آخره۔ گفتگو اس بات میں تھی کہ جناب اعلم الناس ہے، تمام لوگوں سے عالم ہے، تو اس حوالے سے گفتگو تھی کہ جتنے بھی صاحبان و ارباب علوم و فنون ہیں، ان تمام کا مرجع و ماوا بالآخر مولى متقیان ہیں۔ تمام فرق کے جو مشہور و معروف ہیں، اشاعرہ، معتزلہ اور اس طرح امامیہ، یہ تمام مولى متقیان کی طرف بالآخر رجوع کرتے ہیں۔ تو آج بتا رہے امامیہ کے حوالے سے کہ امامیہ فرقہ یہ بھی رجوع کرتا ہے، ان کے تمام جو ائمہ ہیں یہ بھی رجوع کرتے ہیں مولى متقیان کی طرف۔ فرماتے فرجوعهم الیہ ظاہر، فرقہ امامیہ کے علماء کا رجوع کرنا مولى متقیان کی طرف ظاہر ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خلاصہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا كَلَامُهُ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، اگر جناب کا کوئی بھی کلام نہ ہو تو سوائے وہ کلام کی جو نہج البلاغہ میں ہے، جناب سید رضی علیہ الرحمہ نے جس کو اکٹھا کیا ہے کہ ایسا کلام کہ قرر فی المباحث الالہیہ، جس میں الہی مباحث ذکر کیے گئے، توحید کے بارے میں، والعدل عدل کے بارے میں، والقضاء والقدر قضاء و قدر کے بارے میں، وکیفیت السلوک کیفیت سلوک، یہاں پہ سلوک سے مراد وہ سیر و سلوک ہے جو علم عرفان میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ خود بتا رہے مراتب المعارف الحقیہ، اور جو حقیقی معارف ہیں ان کے جو مراتب و درجات ہیں، اس طرح وقواعد الخطابیہ، قواعد خطابیہ، وقوانین الفصاحت والبلاغہ۔ خلاصہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں یہ تمام آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائیں گے، علم فقہ ہو، علم کلام ہو، علم تصوف و عرفان ہو، علم بلاغت ہو، جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے نہج البلاغہ بیان کرتی ہے۔ وغیر ذالک من الفنون لکان فی غنیۃ، صرف نہج البلاغہ کے اندر بے نیازی ہے، للمعتبرۃ، اس شخص کے لیے کہ جو آکے ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اعتبار رکھ سکتا ہے، وعبرۃ للمتفکر، اور جو بھی فکر کرنے والا ہے اس کے لیے باعث عبرت ہے۔ خزانہ علوم و فنون کا نہج البلاغہ کہ جناب مولى متقیان کا ہی کلام ہے۔ واما ارباب الفقہ، ارباب فقہ، علماء فقہ کا رجوع کرنا، فرجوع رؤساء المجتہدین من الفرق، ہر فرقے کے مجتہدین کے رؤساء کا رجوع کرنا، الی تلامذتہ، مولى متقیان کے شاگردوں کی طرف مشہور ہے، وفتاویہ العجیبہ فی الفقہ مذکورۃ فی مواضعہا، اور ان کے عجیب اور لا ینحل فتاوی فقہ میں مذکور ہے جو اپنے اپنے مقامات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ لحکمہ فی قضیۃ الحالف انہ لا یحل قید عبد حتی یتصدق بوزنہ فضۃ، وحکمہ فی قضیۃ صاحب الارغفۃ وغیر ذالک، جناب کے جو احکام اور قضایا ہیں، مثلا ایک قضیہ ایک ایسا شخص کے جس نے قسم اٹھائی تھی کہ یہ اپنی لا یحل قید عبدہ، کہ یہ اپنے غلام کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ حتی یتصدق بوزن فضہ، یہاں تک کہ اپنے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کرے۔ اور اسی طرح وہ شخص کے جو روٹیوں والا قصہ ہے، 8 روٹیوں والا قصہ ہے، ایک کتاب ہے حضرت علی کے فیصلے، وہاں پہ تقریباً یہ تمام قصے ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ تاریخ کی اور کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ الرابع، چوتھی دلیل کہ جناب مولى متقیان تمام لوگوں سے علمی لحاظ سے افضل ہے، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی علیہ السلام،
جناب رسول خدا کے ارشاد گرامی مولا کے حق میں اقضاکم علی، تم میں سے سب سے بڑے قاضی علی ہیں. تمام صحابہ کے درمیان میں سے جناب نے فرمایا اقضاکم علی بن ابی طالب. ومعلوم ان القضاء يحتاج الى العلوم الكثيرة، اور پتہ ہے کہ علم قضاوت یا قضاء یہ محتاج ہے بہت سارے علوم کا. فیکون محیطا بها، بس جب اقضاء علی ہیں تو جناب ان تمام علوم کثیرہ کو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، عالم ہیں. الخامسہ، پانچواں جناب کا ارشاد گرام لو سنیتنی الوسادہ فجلست علیہا لحکمت اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم، کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور مجھے اس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو میں اہل تورات کے درمیان ان کی تورات سے ہی فیصلہ کروں گا، اور اہل انجیل کے درمیان ان کی انجیل سے ہی فیصلہ کروں گا، اور اہل زبور کے درمیان زبور سے ہی فیصلہ کروں گا، اور اہل قرآن کے درمیان ان کے قرآن سے ہی فیصلہ کروں گا. ان تمام کتابوں کا علم میرے پاس موجود ہے. بقضاء یسعد الی اللہ، وہ تمام فیصلہ جات جو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. اور نے فرمایا واللہ ما نازلت آیہ فی لیل و نہار، کوئی بھی آیت دن و رات میں نازل نہیں ہوئی، ولا سہل ولا جبل، ہموار زمین میں یا پہاڑ پہ، ولا بر ولا بحر، میدان میں یا سمندر میں نازل نہیں ہوئی، الا وقد عرفت ای ساعة نازلت وفیما نازلت، مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ کس وقت نازل اور کس کے حق میں نازل ہوئی. وذالک یدل، جناب کس طرح کی گفتگو کرنا، مختلف قسم کی آسمانی کتابوں سے فیصلے کرنا، قرآن مجید کی اتنی جزیات کا جاننا، ذالک یدل، یہ تمام دلالت کرتے علی احاطتہ علیہ السلام بمجموع العلوم الالہیہ، کہ جناب تمام علوم الہیہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَإِذَا كَانَ أَعْلَمَ، اور جب جناب کا عالم ہونا متعین ہو گیا، کانا متعینہ للامامہ، تو امامت کے لیے بھی جناب متعین ہو جائیں گے، وہ مطلوب اور یہ مطلوب ہے. السادس، چھٹی دلیل جناب کے تعین امامت کے سلسلے میں کہ ان ازہد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا کے بعد لوگوں میں سے زاہد ترین جناب مولا متقیان. چونکہ امامت کی بات میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے لیے کام نہ کر رہا ہو. لذا اکثر افراد جو اپنے آپ کو بطور امام پیش کرتے ہیں اپنی ذات کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن جناب ایسی شخصیت نہیں تھے، بلکہ زاہد ترین شخصیت تھے. اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ واقعاً رہبری کرنا چاہتے تھے، واقعاً پیشوائی کرنا چاہتے تھے. اور خداوند عالم نے جناب کو اس پیشوائی پہ، اس امامت پہ فائز فرمایا. فیکون هو الامام، بس جب رسول خدا کے بعد ازہد الناس ہیں تو وہی امام ہے. کیوں؟ لأن الازہد افضل، کیونکہ جو بھی زاہد ہو ازہد اس سے افضل ہے. ازہد ہونا یہ افضلیت کی دلیل ہے. اما انہ ازہد، اما یہ کہ جناب ازہد ہیں، سب سے بڑے زاہد ہیں، اس کی دلیل فرماتے ہیں فناہی کفی ذالک تصفو کلامہ فی الزہد، تو اس کے لیے آپ کے لیے وہی کافی ہے کہ جناب کا کلام موجود ہے زہد میں. زہد کسے کہتے ہیں؟ نہج بلاغہ بھری پڑی ہے. والمواعظ والأوامر والزواجر والإعراض عن الدنیا، دنیا کے حوالے سے جناب کے مواعظ حسنہ، اوامر منہیات، اور دنیا سے جناب کا روگردان ہونا. اس تمام کلام سے، اس قسم کے تمام کلام سے کتابیں پر ہیں. اور اس کے علاوہ وظاہرت آثار ذالک عنہ، اس کے آثار بھی جناب سے ظاہر ہوئے. حتی طلق الدنیا ثلاثا، یہاں تک کہ جناب نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی. طلقت کے ثلاثا فغری غیری، نہج بلاغہ میں اور جناب کی جو کتابیں ان میں یہ کلام میں جناب کے تحف العقول وغیرہ میں جناب کی یہ کلام موجود ہے. وعارض عن مستلذاتها فی المعقل والمشرب والملبس، اور دنیا کی لذتیں معقولات سے ہوں، مشروبات سے یا ملبوسات سے ہوں، تمام سے جناب کا اعراض کرنا. ولم یعرف لو احد،
ورتتن فی فعل دنیوی، اور ہر شخص جانتا ہے کہ جناب کتنے دور تھے دنیاوی افعال سے، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے. حتی انہ کان یختم اویت خبزہ، یہاں تک کہ جناب اپنی روٹی کی تھیلی کو جو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اس کے اوپر مہر لگا دیتے تھے. فقیل له فی ذلک، اس سلسلے میں جناب سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اپنی روٹی کی تھیلی پہ باقاعدہ مہر لگاتے ہیں؟ فقال، تو جناب نے ارشاد فرمایا اخاف ان یضع فی عہد ولدی ادام، اس لیے لگاتا ہوں، جناب نے فرمایا اس تھیلی کو ہم اس لیے مختوم کر دیتے ہیں، اس پہ مہر لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں میں سے کوئی اس میں کوئی میٹھی غذا نہ ڈال دے، کوئی اچھی غذا نہ ڈال دے. وَيَكْفِيكَ بِزُهْدِهِ، اور جناب کے زہد کے لیے یہی کافی ہے کہ انه آثر بقوته وقوت عیاله، کہ جناب نے اپنی قوت اس خوراک کو کھا جاتا ہے کہ جو موقع کی ہو، اپنی موقع کی غذا، وقوت عیالہ، اور اپنے اہل و عیال کی قوت اور غذا کو کیا ہے اثار کر دیا. کس نے اثار کر دیا؟ کیا؟ المسکین والیتیم والاسیر، مسکین کو دے دی، یتیم کو دے دی اور اسیر کو دے دی. حتی نازل فی ذلک قرآن، یہاں تک کہ قرآن مجید سورہ الکدار کی طرف اشارہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تاریخی حوالے سے یہ قضیہ مشہور و معروف ہے کہ اس بارے میں قرآن مجید جناب کی افضلیت اور جناب کی عصمت میں نازل ہوا. وقال علامہ مہلی رحمۃ اللہ علیہ بالآخر آخر میں فرماتے ہیں وَالْأَدِلَّةُ فِي ذَلِكَ لَوْ تُحْصَىٰ قَصْرَةً، اس حوالے سے کہ جناب ہی امام ہے، ادلہ اتنی زیادی ہیں کہ جن کا احصاء نہیں کیا جا سکتا. جناب کی باقاعدہ کتاب موجود ہے علامہ مہلی رحمۃ اللہ علیہ نے 2000 ادلہ جناب مولا متقیان کی امامت کے حوالے سے مشہور و معروف کتاب ہے جناب کی، ابھی تک موجود ہے. اقولو، علامہ فاضل مقداد فرماتے ہیں الدلائل علی امامت علی بن ابی طالب علیہ السلام اکثر من ان تحصیٰ، جناب کی امامت کے حوالے سے جو ادلہ ہیں وہ احساس سے بھی باہر ہے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. حتی ان المصنف، حتی کہ علامہ مصنف علامہ مہلی رحمۃ اللہ علیہ واضح کتابا فی الامامہ، امامت میں باقاعدہ کتاب لکھی، وسماؤ کتاب الفین، جس کا نام الفین رکھا، الفین 2000، وذکر فیہ الف دلیل علی امامتہ، جناب کی امامت پہ 2000 ادلہ ذکر فرمائے. وصنف فی هذا الفن جماعت من العلماء، اور اس فن امامت مولا متقیان میں علماء کی ایک جماعت نے کافی ساری تصانیف لکھی ہیں، مصنفات کثیر لا يمکن حصرها. وَلْنَذْكُرْ هُنَا جُمْلَةٌ مِّن ذَلِكَ، ان ادلہ میں سے چند ایک کو ہم بطور تجمن اور تشرف ذکر کرتے ہیں. وَلْنَذْكُرْ هُنَا جُمْلَةٌ مِّن ذَلِكَ تشرفا وتجمنا بذکر فضائل، جناب کے فضائل کے ذکر میں، وہ من وجوہ، اور ان کو ہم چند وجوہ میں ذکر کرتے ہیں. الاول، ان میں سے سب سے پہلی وجہ الاول قولہ تعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کے رسول ہے، اور وہ شخصیت کہ جو صاحب ایمان ہے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالت رکوع میں. آیا ولایہ وذالک یتوقف علی مقدمات، آئے ولایت کے ساتھ امامت کو ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں، اس کے لیے چند ایک مقدمات کو طے کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ کل کے درس سے ان مقدمات کو ذکر کریں گے اور انشاءاللہ نتیجے تک پہنچیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.